بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر طارق حسین فری بیڈ نو کے فورم سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، اس سے پہلی جو ویڈیو میری تھی وہ تھی زیتون کے تیل کی اقسام، یعنی اولیو آئل کتنی قسم کا ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ زیتون کے تیل میں کھانا پکانا چاہیے یا نہیں پکانا چاہیے۔ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل جو ہے صحت کے لیے ایک بہت مفید غذائی اجزاء یعنی نیوٹرینٹس پر مشتمل ہوتا ہے اور اس سے لوڈڈ ہوتا ہے۔ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل سستا بھی نہیں ہوتا، لہٰذا اس کے نازک اور اہم نیوٹرینٹس کو اس کے اندر محفوظ رکھتے ہوئے ہی استعمال کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے پورا مستفید ہوا جا سکے۔ یہ چونکہ ہیٹ میں ہائیلی انسٹیبل ہوتا ہے، لہٰذا اس کو کوکنگ کے لیے استعمال کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اس کے اندر ہارٹ ہیلدی پولی فینولز ہوتے ہیں جو کہ اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز سے لوڈڈ ہوتے ہیں۔ جب اس ایکسٹرا ورجن اولیو آئل کو کسی بھی درجہ حرارت پر ہیٹ سے ایکسپوز کیا جاتا ہے تو یہ فینول جو ہیں وہ ڈی گریڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی ضائع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہیٹ کرنے سے ایکسٹرا ورجن اولیو آئل کے اندر ان نیچرل فیٹی ایسڈ، جن کو ٹرانس فیٹی ایسڈ کہتے ہیں، وہ بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اتنی مہنگی اور قیمتی چیز کو ہم ایسے کیوں استعمال کریں کہ اس کی خوبیوں سے پورا فائدہ ہی نہ لے سکیں۔ آج کل عمومی آپ کو سننے میں آیا ہوگا کہ اس کے سموک پوائنٹ کو بیس بناتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ اس کو لو ہیٹ پر کوکنگ کریں تو یہ نقصان دہ نہیں ہوتا، لیکن یہ سموک پوائنٹ والا جو نقطہ ہے یہ ایک متھ ہے۔ بیسیکلی جو اولیو آئل ہے اور دوسرے جو پولی انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز ہیں، ان کو یہ ہائیلی ہیٹ میں انسٹیبل ہوتے ہیں، اور بیسیکلی ان کے اندر ایک بایو کیمیکل سٹرکچر کا فرق ہوتا ہے۔ میں اگلی ویڈیو میں اس کا بایو کیمیکل سٹرکچر بیان کروں گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ حقیقت میں اس سٹرکچر کی وجہ سے یہ ہائیلی انسٹیبل ہے ہیٹ کے اندر۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ پریکٹیکلی ایسے لو ہیٹ پر ان کو کوکنگ کرنا یہ صرف لیب میں ہی ممکن ہے۔ کون کو تھرمامیٹر رکھے اپنی ہنڈیا میں ڈالے اور کہے کہ اتنے ٹمپریچر تک جو ہے یہ سٹیبل رہے گا، اتنے ٹمپریچر کا اوپر گیا تو یہ ہائیلی انسٹیبل ہو جائے گا۔ اور ریسرچ نے جب یہ ثابت کر دیا ہے کہ کسی بھی درجہ حرارت پر اس کو رکھیں تو یہ جب خراب ہو جاتا ہے تو پھر ایسے یہ ریکمینڈ کرنا انتہائی جو ہے وہ نادانی ہے۔ تاہم میں تو اس اسکول آف تھاٹ سے ہوں کہ اس میں کسی بھی صورت میں کوکنگ کرنا بھلے لو ہیٹ ہو ہی کیوں نہ ہو عقل مندی نہیں ہے، اور اس سے سستا دیسی گھی موجود ہے، اس سے کیوں نہیں ہم کوکنگ کر لیتے۔ انسان ہمیشہ اصل کی طرح ہی لوٹتا ہے۔ دیسی گھی کے بارے میں پرووڈ ہے کہ تھوڑی مقدار میں روزانہ استعمال کرنا صحت کے لیے بہت مفید ہے، اور ہمارے جسم میں 85% کولیسٹرول جو ہے وہ خود باڈی بناتی ہے، یعنی کولیسٹرول جو لوگوں کو ڈرا گیا پچھلے دہائیوں میں، یہ ایک نقصان دہ چیز ہے۔ حقیقت میں یہ باڈی فرینڈلی ہے۔ دیکھیں 85% باڈی خود کولیسٹرول کو بنا رہا ہے، اور 10 to 15% جو باڈی کے مختلف فنکشنز کے لیے ہارمونز بنانے کے لیے ہمارے میجورٹی ہارمون کولیسٹرول سے بنتے ہیں۔ اس کی بیس ہی یہ ہے، بنیاد ہی یہ ہے۔ اگر یہ اتنا خطرناک ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہی نہ کہ 85% باڈی خود بنا رہا ہے اور 10% باہر سے چاہیے ہوتا ہے۔ اگر ہم روزانہ تھوڑی مقدار دیسی کی استعمال کریں، بھلے کوکنگ کے لیے کریں، جس مرضی مقصد میں کریں، تو یہ ہماری 10 سے 15% باہر کی جو ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی، اس کی ضروریات جو ہے۔ اور آج تک دیسی گھی پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا۔ پچھلی کچھ دہائیوں میں جب پروسیسڈ کوکنگ آئل بازار میں آئے، ان کی تشہیر کی گئی، تو اس وقت اس کے خلاف بولا گیا، لیکن جلد ہی تحقیق نے ثابت کر دیا کہ اولڈ از گولڈ، یعنی پروسیسڈ کوکنگ آئل جو کہ عام بازار میں میسر ہیں، یہی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، نہ کہ دیسی گھی۔ اب تھوڑا سا ٹچ میں بائیو دے دوں، اس سے اگلی ویڈیو میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اس کے بائیو میں سٹرکچر کو بیان کروں گا، اس سٹرکچر کی بنیاد پر یہ جو انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ ہیں، بھلے مونو انسیچوریٹڈ ہو یا پولی انسیچوریٹڈ ہو، یہ ہائیلی انسٹیبل ہوتے ہیں ہیٹ کے اندر۔ اب جب اس آئل کو ہیٹ کیا جاتا ہے تو تھرمل ڈیکمپوزیشن کی وجہ سے ہائی ٹمپریچر پر فرائنگ کے دوران یا فرائنگ کے بغیر بھی ہائی ٹمپریچر پر لپڈز کے اندر مختلف کیمیکل اور فزیکل تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ کوکنگ کے دوران ہوا کی موجودگی میں جب آئل لگاتار بڑھے ہوئے ٹمپریچر پر رہتا ہے، جس میں ہائیڈرولیسس، آکسیڈیشن اور پولیمرائزیشن جو ہے وہ وقوع بھی ضرور ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اولیو آئل کی کوالٹی گر جاتی ہے۔ اب کوکنگ کے دوران ٹرانس فیٹی ایسڈ جو ہے وہ پیدا ہونا اب یہ پروو ہو چکا ہے، کیونکہ پہلے تو یہ دیکھا گیا تھا، یہ جب پارشل ہائیڈروجن کی گئی
تو اس سے یہ ٹرانس فیٹی ایسڈ وجود میں آئے، لیکن بعد میں تحقیق میں یہ آ گیا کہ یہ کوکنگ آئل کو جب ہیٹ کیا جاتا ہے تو اس سے بھی ٹرانس فیٹی ایسڈ جو ہے وہ بنتے ہیں۔ جب اولیو آئل کو ہم ہیٹ کرتے ہیں تو ان ہیٹڈ آئل کا جو فیٹی ایسڈ پروفائل ہوتا ہے وہ اچھا خاصا بدل جاتا ہے۔ فرائنگ یا اس کے بغیر بھی ہیٹنگ یا ری ہیٹنگ کے بعد آئلز میں اولیو آئل میں سیچوریٹ فیٹی ایسڈ اور ٹرانس فیٹی ایسڈ کے لیول بہت بڑھ جاتے ہیں، اور جبکہ سس ان سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ یعنی نیچرل فیٹی ایسڈ کا لیول کم ہو جاتا ہے۔ اسٹڈیز میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر اس کو 200 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہیٹ ملے تو اس کے اندر ٹرانس فیٹی ایسڈ کا لیول 356% تک بڑھ جاتا ہے، اور سس ان سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ جن کو نیچرل فیٹی ایسڈ کہتے ہیں اس کا لیول کم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ کوکنگ آئل کے دوران اگرچہ ٹرانس فیٹی ایسڈ کا بننا ٹمپریچر اور ٹائم پر منحصر ہے، لیکن یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ اتنے قیمتی آئل کو ہم کوکنگ کے لیے استعمال کریں جبکہ ہمارے پاس اس کا متبادل اور سستا دیسی گھی موجود ہے۔ اب کچھ کم علم لوگوں کو مارکیٹس والے یہ لیسن دیتے ہیں کہ پکانے کے لیے آپ ریفائنڈ اولیو آئل لیں یا اولیو پومیس آئل لیں، اور سلاد وغیرہ پر ڈالنے کے لیے اور سٹیم جب کوئی چیز کی ہو اس کے لیے یا پینے کے لیے ایکسٹرا ورجن اولیو آئل لیں۔ انفیکٹ کھانے کے لیے صرف ایکسٹرا ورجن اولیو آئل اور کسی حد تک ورجن اولیو آئل ہی ریکمینڈ کیا جاتا ہے۔ باقی سارے اولیو آئل جو ہیں ان کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے عام پروسیس کوکنگ آئل جو بازار میں میسر ہیں۔ اب ریفائنڈ اولیو آئل جو ہے پہلے ہی اوور ہو چکا ہوتا ہے اور صحت کے لیے مضر بن چکا ہوتا ہے، یہ پچھلی ویڈیو میں اس کا ذکر کر چکا ہوں۔ اب اولیو پومیس آئل جو ہے وہ جس پھوک سے یعنی جس گودے سے بنایا جاتا ہے وہ پہلے ہی ایکسپوز ہو کے لانگ ٹائم کے لیے آکسیڈائز ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کو جب نکالا جاتا ہے اس گودے سے پھوک سے پومیس سے تو اس کو ایک پیٹرو کیمیکل یوز کیا جاتا ہے جس کو ہیکزین بولتے ہیں، اور یہ ہیکزین جو ہے یہ خود ایک کارسینوجینک ہے۔ اور اب دیکھیں یہ جو مساج کے لیے استعمال ہونے آئلز ہیں، انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اولیو پومیس آئل اور ریفائنڈ اولیو آئل یہ مساج اور دوسری تھراپیز کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اب مساج کرنے والے آئلز کو کوکنگ کے لیے استعمال کرنا صحت کے ساتھ انتہائی ناانصافی ہے اور کتنی ایک مضحکہ خیز سی بات ہے، لہٰذا اپنی قیمتی صحتوں کا خیال رکھیں اور اولیو آئل خریدتے وقت اس کی مفید اور قدرتی اقسام ہی خریدیں اور اس میں کوکنگ نہ کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔